السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 6 کلاس. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو 6 کلاس، جیسا کہ آپ اسلامیات کی کتاب میں آپ نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 3 آخرت پر ایمان کی ریڈنگ کی تھی اور بک ورک کیا تھا. تو آج ہمارا یہ کام ہے کہ آج ہم اسی چیپٹر کے مختصر سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ انڈیکس پیج اوپن کرنا ہے. اس پہ یہ سبق نمبر لکھ کے اور سبق نمبر اور سبق کا نام لکھ کر یہ آگے ایسے دھیان سے انڈیکس لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی نوٹ بک پر اچھا سا کر کے، پیارا سا کر کے ٹائٹل پیج بنانا ہے، جس پہ آپ سبق نمبر لکھیں گے. سبق نمبر ہے ہمارا 3 اور سبق کا نام ہم لکھیں گے آخرت پر ایمان. تو وہ آپ سب نے نیٹلی اچھی سی رائٹنگ میں اس کو بنانا ہے. تو ٹائٹل پیج کے بعد ہم یہ کام کریں گے کہ آپ نے یہاں پر آج کی ڈیٹ اور یہ یہاں پر جماعت کا کام، اس کے بعد دن ہمارا کون سا ہے، منگل، اور اس چیپٹر کا پہلا دن ہے. تو اس کی ہم یہ ہیڈنگ دیں گے، سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. تو اب ہم اسٹوڈنٹس آتے ہیں اپنے نوٹ بک ورک کی طرف. تو سوال نمبر 1 ہے ہمارا، ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ یعنی جو شخص ایمان والا ہے اس کو بنیادی طور پر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ کس پر ایمان رکھے، کس پر یقین رکھے. ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا. آخرت پر ایمان رکھنا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. یعنی ہم سب مسلمانوں کے لیے ہمارا جو دین اور ایمان ہے اس کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارا، آخرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی آخرت کس کو کہتے ہیں؟ تو دین اسلام میں آخرت سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی. یعنی یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے دوبارہ سے زندہ ہونا ہے. تو اس دوبارہ سے جو ہمیں مرنے کے بعد جو ہمیں زندگی ملنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آخرت کہتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، آخرت کے دن کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ سب خود بتائیں، کیا آپ سب بھی آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس آخرت کے دن کامیاب ہونے کے لیے، یعنی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کا انحصار کس چیز پر ہے کہ آخرت کے دن کی کامیابی کا انحصار نیکیوں پر ہے. یعنی آپ اگر دنیا میں اس زندگی میں جتنی زیادہ آپ کی نیکیاں ہوں گی اتنی ہی زیادہ آپ آخرت کے دن کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ آپ نے نیکیاں حاصل کر سکیں. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، موت و حیات کے سلسلے کا کیا مقصد ہے؟ تو ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ خود بتائیں، کبھی آپ ایسے ہی بیٹھے ہو، کبھی آپ نے سوچا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو تو اس کا جواب یہ ہے جو قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ قائم کیا. تو اس کا ترجمہ ہے، وہی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی کہ ہمیں یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو چیک کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم کون کون سا عمل کر رہے ہیں، کون سے ہم اچھے کام کرتے ہیں، کون سے ہم برے کام کرتے ہیں، کب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور کب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے. تو ہماری زندگی اور موت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہا ہے کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے ہمارا سوال نمبر 5. جیسا کہ آپ نے ریڈنگ کی تھی اس میں ایک قرآن پاک کی آیت تھی جو سورۃ التکویر میں کائنات کے فنا ہونے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. تو ان آیات میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ کیسے اس دنیا نے، کائنات نے
فنا ہو جانا ہے یعنی کیسے ختم ہو جانا ہے. تو یہ آپ کو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو سورۃ التکویر میں ہے. تو اس کا ترجمہ ہے یعنی یہ قیامت کا منظر، آخرت کا منظر آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے آیت کا ترجمہ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی یہ جو سورج آپ کو نظر آ رہا ہے آسمان پہ، اس کو لپیٹ دیا جائے گا. اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی جو ستاروں کی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی یہ اتنے بھاری پہاڑ جو آپ کو، اتنے وزنی پہاڑ جو آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہ بھی چلنا شروع کر دیں گے. وہ کیا آخرت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ ان سوالات کے جوابات اچھے سے یاد کریں گے، اور یہ خاص طور پر یہ جو ترجمہ ہے اس کو لفظ با لفظ آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے سمجھ کے، اور ایسے ہی یاد کرنا ہے. اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.